میں جیت گیا، ہم جیت گئے۔ ریا تھی، ہے، میں سچ میں مر جاؤں گا۔ کیا پتا ریا یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کر رہی ہو۔ آخر کار کبیر اور ریا کی شادی ہو ہی گئی، لیکن یہ شادی کتنے دن چلے گی یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ ریا نے اپنی بہن اسما کی باتوں پر یقین کر لیا ہے اور یہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ کبیر واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اسما تو شروع سے ہی اس شادی کے خلاف تھی کیونکہ اسے کبیر سے نفرت جو تھی۔ ریا کی دوست کشف بھی اسے بار بار سمجھاتی رہی، لیکن ریا نے اپنے کان بند کر لیے، جیسے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ دوسری طرف سکندر اسما کا بھائی بہت پریشان ہے اور وہ اسما سے لڑ پڑتا ہے کہ تم نے اپنی بہن کو خود ہی درندے کے حوالے کر دیا، لیکن اسما بڑے اطمینان سے کہتی ہے کہ فکر نہ کرو، ریا میری شیرنی ہے، وہی اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے گی۔ اب اگر وہ یہ بات سکندر سے پہلے ہی کر لیتی اور ساری حقیقت بتا دیتی تو شاید وہ اس شادی کو روک لیتا، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ماجد وہی شخص جس کے عشق میں اسما گرفتار ہے۔ اصل میں سارا پلان تو ماجد کا ہے، وہ اسما کو اکسا رہا ہے کہ جب کبیر اور ریا کی شادی ہو جائے گی تب وہ سب پر حاوی ہو جائیں گے۔ اب پتہ نہیں اسما کو اس بڈھے ماجد میں کیا دکھائی دے رہا ہے جو پیر فقیر بن کر سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو باتیں ہیں وفا اور مبین کی کہانی کی طرف۔ وفا جو کبھی بہت معصوم دکھائی دیتی تھی، اب سگریٹ نوشی کرتے دیکھ کر تو سب حیران رہ گئے، اور اوپر سے مبین کی ماں مہبینہ مبین کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ اسے پوتا چاہیے۔ حالانکہ مبین کی بہن اپنی ماں کو سمجھا رہی ہے کہ دوسری شادی کرنی ضروری تو نہیں ہے، اولاد تو نصیب کی بات ہے، لیکن مبینہ پر ضد اور جنون سوار ہے۔ اب مبینہ بھی صاف اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ مجبور ہو کر شادی کر رہا ہے، دل سے نہیں۔ اب وفا جو پہلے مظلوم تھی نئی چالاکی دکھا رہی ہے جی، وہ منہا کو مشورہ دے رہی ہے کہ ریا کے گھر جا کر اسے بدگمان کرو کہ کبیر تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ ریا کی سمجھداری پر سوالیہ نشان ہے۔ کبیر نے ہمیشہ ریا کا ساتھ دیا، ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اگر ریا ایک بار کبیر پر بھروسہ کر لیتی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، اسے اسما سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن ریا نے کبیر کی محبت کو نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب اگر ریا بھی اپنی بہن اسما کی طرح کبیر سے بے وفائی کرتی ہے تو کبیر کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبیر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس نے سب کچھ ریا پر ہی رکھا ہے۔ کبیر کی ماں نے بھی اسے بہت سمجھایا تھا کہ ریا اسما کی بہن ہے، وہ بھی دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن کبیر کہتا رہا نہیں، میری ریا ایسی نہیں ہے۔ لیکن ریا نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ بھی اپنی بہن جیسی ہی بن گئی ہے۔ تو ناظرین، اس ڈرامے میں ٹویسٹ بہت اچھا ہو رہا ہے، کہانی کا کردار بہت مضبوط ہے جو ہر حال میں ریا پر یقین رکھتا ہے۔ سکندر کی سمجھداری اور ایمانداری دیکھنے والی وفا کا کردار اب نیا موڑ لے رہا ہے تو دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ریا کا کردار بیوقوف لگنے لگا ہے، اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی اسما پر یقین کرنا غلط ہے۔ اسما کا ماجد جیسے آدمی پر یقین کرنا بھی بہت عجیب لگتا ہے۔ ویسے مابینہ کا دوسری شادی کا جنون غیر ضروری لگ رہا ہے، یہ ٹریک تھوڑا زبردستی محسوس ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ریا کو سچائی دکھا دے گا اور شاید ریا واپس پلٹے گی، اسما کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا، مبین شاید وفا کو چھوڑنے کی بجائے اپنی ماں کو انکار کر دے، وفا کا بدلہ ہوا روپ سب کو چونکا دے گا اور کہیں کبیر کو خطرہ نہ ہو جائے کیونکہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کبیر کی محبت جیتے گی؟ کیا ریا سچائی پہچان پائے گی؟ کیا وفا واقعی انتقام لے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔